آئیے آج شرک کی بات کرتے ہیں کہ کتنی طرح کے شرک کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو یاد رہے کہ قرآن نے 5 طرح کے اعتقاد رکھنے والوں کو مشرک کہا ہے اور ان کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ شرک کرنے والے ہیں۔ ان 5 قسموں کو جاننے کے بعد ہمارے لیے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے گا کہ مزارات پر جانا شرک ہے یا نہیں۔ پہلی قسم جو شرک کے بیان کی رب کائنات نے پہلے خلاصتاً بیان کرتا ہوں، پھر ہر ایک کی آیت کے ساتھ مثالوں کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ پہلی قسم جو بیان کی کہ خالق کا انکار کرنا اور زمانے کو مؤثر ماننا۔ دوسری شرک کی قسم بیان کی کہ چند مختلف خدا مستقل ماننا۔ تیسری قسم یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا لیکن کسی کو اس کی اولاد بھی سمجھنا۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ مشرک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے ہیں لیکن ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رب کائنات اب تھک چکا ہے اور تھک کر معطل ہو گیا ہے اور یہ بت وغیرہ جو ہے یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور 5ویں قسم پر وہ شرک کی قسم بیان کی رب تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اسے دوسروں کا محتاج ماننا۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اور صفات کے اندر اگر کسی کو حصہ دار، ساجی یا کسی کو اس کے اندر شریک سمجھا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک۔ کسی کو خدا تعالیٰ کے برابر جانا جائے تو اسے کہتے ہیں شرک۔ تو چونکہ شرک کا تعلق مساوات سے ہے، برابری سے ہے، تو یہ بات لازم آئی اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب تک خالق کائنات جل شانہ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر نہ جانا جائے تو وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو یہ بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ بہرحال شرک کی جو اقسام بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ بولے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یوں ہی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولد، کہ رحمان نے، اللہ نے جو ہے ایک بچہ اپنا لیا۔ تو خالق کائنات ان کا رد فرماتا ہے سبحانہ، اسے تو پاکی ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے عزت والے بندے ہیں۔ کہ جب انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ رب تعالیٰ نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں یہ جانتے تھے۔ بہرحال خالق کائنات نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور رد کیا لم یلد ولم یولد، کہ رب کائنات کی ذات وہ ہے کہ وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا، لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے یہ مشرک، یہ دین کے دشمن ہیں۔ دوسرے قسم پر وہ شرک کہ جس میں چند مستقل خدا مانے جائے، کسی کو رب تعالی کی طرح خالق مانا جائے اور کسی کو اور کو جو ہے وہ خالق مانا جائے کسی دوسری شے کا۔ مثال کے طور پر یہ لوگ جو تھے، بعض مشرکین عرب جو تھے، وہ نیکی کے خالق کو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ نیکی کا خالق اللہ ہے، اور جو شر کا خالق اور بدی کا خالق ہے اس کو وہ کہتے تھے کہ وہ اہرمن ہے، یعنی
شر کا خدا وہ اور مانتے تھے اور نیکی کا خدا اور مانتے تھے، تو رب کائنات جل شانہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ واللہ خلقکم وما یعملون وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہرگز کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جسے خالق کائنات جل شانہ نے پیدا نہ کیا ہو، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہرگز جو ہے وہ شر کا خدا اور نہیں ہو سکتا اور نیکی کا خدا اور نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات جل شانہ نے انہی کے بارے میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ بھی رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو خالق کائنات ان کے بارے میں بھی فرما رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ان کو مستقل خدا مانتے تھے، کہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح، کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ دیکھیے یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو المسیح، کہ وہ مسیح ہے اللہ۔ تو رب کائنات نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو نظام زندگی سارا کا سارا درہم بھرم ہو جاتا، اور یہی وجہ تھی خالق کائنات نے ان کے رد میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ضرور اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں، وہ مشرکین ہیں کہ وہ خالق کا انکار کر کے زمانے کو مؤثر مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم خود پیدا ہوتے اور خود مرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ان کے بارے میں ان کے اس عقیدے کی قرآن میں اس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی وقالو، اور انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا، اور نہیں ہے یہ تو مگر ہماری زندگی، دنیا حیاتنا دنیا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ تو خالق کائنات جل شانہ نے ان لوگوں کا رد فرمایا اور فرمایا وما لہم بذالک من علم، اور وہ ان کے لیے اس کے حوالے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ رب کائنات جل شانہ جو ہے وہ وہی مالک ہے ہر شے کا، وہی خالق ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے یہ خود جینا مرنا۔ بھلا یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کشتی کو دیکھیں، ہم جو ایک گاڑی کو دیکھیں، ہم ایک جہاز کو دیکھیں، یہ خود بخود نہیں اڑ سکتے اور یہ خود بخود سفر نہیں کر سکتے، تو اس اتنی بڑی کائنات بھلا یہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے اور کیسے خود بخود بیمار ہوتے ہیں؟ بہرحال یہ بدترین قسم تھی۔ تیسرے نمبر